صلوات پر محمد وآل محمد اللہ ماں جائی ہے زینب دکھ پائی ہے زینب ہے لاش تیرا سر لائی ہے زینب ماں جائی ہے زینب سر ننگے تھی میں زوجائے حاکم جو ہی سر ننگے تھی میں زوجائے حاکم جو ہی آئی زندان میں کیا ہند سے شرمائی ہے زینب ماں جائی ہے زینب قیدی بنی سر ننگے پھری دم نہیں مارا قیدی بنی سر دم نہیں مارا سب آپ کا فرمان بجا لائی ہے زینب ماں جائی ہے زینب مرتے جس کو مجھے چھوڑ گئے تھے مرتے ہوئے تم جس کو مجھے چھوڑ گئے تھے اس لاڈلی کو شام میں کھوائی ہے زینب ماں جائی ہے زینب ظالم نے چھڑی ماری لبوں پر جو تمہارے ظالم نے چھڑی ماری لبوں پر جو تمہارے خاموش کھڑی غیظ میں تھرائی ہے زینب ماں جائی ہے زینب اب ساتھ مجھے قبر میں لے لیجیو بھائی اب ساتھ مجھے قبر میں لے لیجیو بھائی دنیا کے بہت رنج سے گھبرائی ہے زینب
دکھ پائی ہے زینب. صلوات پر محمد و آل محمد. جزاک اللہ. اور اب میں درخواست کروں عباس سے مرثیہ پیش کریں. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ختم صغرانی لکھا بابا حال کیسا ہے آپ کا حال کیسا ہے آپ کا آپ کی دین کی تمنا ہو رہا روز تکتی ہو رہا کر کے منہ کربلا کی جانب میں پڑھتی رہتی ہوں. کی یاد میں ہر پل دل تڑپتا ہے میرا بابا دل تڑپتا ہے میرا بابا کہ دیکھو تو ایک نظر مجھ کو حال کیا میرا ہو گیا بابا حال کیا میرا ہو گیا بابا ایسا جینا بھی کوئی جینا ہے موت کی کرتی ہوں دعا بابا موت کی کرتی ہوں دعا بابا مر گئی میں تو میری تربت پر پڑھ دینا فاتحہ بابا کے پڑھ دینا فاتحہ بابا ختم صغرا. جب شاہ کو سفر میں بہت دن گزر گئے صغرا کو غم ہوا کہ مسافر کدھر گئے کہتی تھی گھر بھرا ہوا ویران کر گئے کیا جانے کس طرف میرے دیکھا کیا جانے کس طرف میرے دیکھا
سبتے پیغمبر کی دید کا کیا وجہ ہے کہ خط نہیں آیا رسی کا کیا وجہ ہے کہ خط نہیں آیا رسی کا پردیسیوں کے غم میں ہے جینے سے مجھ کو یاس بستر پر منہ لپیٹے پڑی رہتی ہوں داس بابا سفر سے آئیں گے جب تک نہ میرے پاس تب تک بدن سے میں نہ اتاروں یہ لباس تب تک بدن سے میں نہ اتاروں یہ لباس جیتی رہی تو وصلے امام زمن ہوا اور مر گئی تو بس یہی کرتا کفن ہوا اور مر گئی تو بس یہی کرتا کفن ہوا آتی نہیں ہے کچھ بھی خبر سید الانام بستی کہاں بسائی کا کیا کس جگہ مقام کیوں نانی جان آپ تو سنتی تھی وہ کلام رخصت کے وقت مجھ سے جو فرماتے تھے امام رخصت کے وقت مجھ سے جو فرماتے تھے امام کہتے تھے خط بھی آئے گا اکبر بھی آئیں گے سغرانا رو ہم تمہیں جلدی بلائیں گے سغرانا رو ہم تمہیں جلدی بلائیں گے دیکھو نہ خط ہی آیا نا اکبر وہاں سے کچھ حادثہ پڑا شہیدی پر سفر میں ہائے کس سے کہوں کہ سبتے نبی کی خبر کو جائے اللہ میرے باپ کو جلدی وطن ملا اللہ میرے باپ کو جلدی وطن ملا سنتی ہوں دوست کم ہے شہر مشرقین کے دشمن بہت ہے فاطمہ کے نور عین کے دشمن بہت ہے فاطمہ کے نور عین کے مانگو دعا کے سبتے پیغمبر کی خیر ہو علی اکبر کی خیر ہو بہنوں کی خیر ہو میری مادر کی خیر ہو گرمی کا ہے سفر علی اصغر کی خیر ہو گرمی کا ہے سفر علی اصغر کی خیر ہو اماں کو اس کا بڑھانا نصیب ہو پھر گھر میں لے کے خیر سے آنا نصیب ہو پھر گھر میں لے کے خیر سے آنا نصیب ہو چرچا ہوا یہ شہر مدینہ میں جا بجا سغرا سے آنکھیں مادر عباس نے کہا زانو پر سر جھکائے
ہوئے رو رہی ہو کیا شبیرہ شکر کا سجدہ کرو ادا شبیرہ شکر کا سجدہ کرو ادا ناکے پہ فوج ٹھہری ہے واری حسین کی آتی ہے کوئی دم میں سواری حسین کی آتی ہے کوئی دم میں سواری حسین کی نانی نے تبھی اس سے کہا ہو کہ شاد شاد صغرا تمہیں نہ تھا میرے کہنے کا اعتماد میں کہتی تھی کہ آتے ہیں اب شاہ خوش نہاد پورے خدا نے کی جو میرے دل کی تھی مراد پورے خدا نے کی جو میرے دل کی تھی مراد دیکھوں گی آج باپ کو مادر کو بھائی کو لو کپڑے اب بدلو چلو پیشوائی کو لو کپڑے اب بدلو چلو پیشوائی کو وہ بولی میرے دل میں ہے کچھ اور ہی خیال جب تک نہ گھر میں آئے گا خیر النساء کا لال کپڑے نہ بدلوں گی نہ میں گوندوں گی سر کے بال آنے دو ان کو جن کے لیے ہے یہ میرا آنے دو ان کو جن کے لیے ہے یہ میرا شکوے کروں گی آنکھوں سے آنسو بہاؤں گے بابا کو یہ پھٹا ہوا کرتا دکھاؤں گی بابا کو یہ پھٹا ہوا کرتا دکھاؤں گی یہ کہہ کے گود میں لیا بیمار کو اٹھا اور رخ کیا سوئے لحد پاک مصطفیٰ نزدیک جب گئے تو یہ گل یک بیک ہوا آیا ہے بے حسین کے بیمار کربلا آیا ہے بے حسین کے بیمار کربلا ماتم کرو حبیب خدا کے حبیب کا سر کٹ گیا بدن سے حسین غریب کا سر کٹ گیا بدن سے حسین غریب کا جزاک اللہ صلوات بر محمد وعلی محمد خواتین و حضرات ایک مختصر سا اعلان ہے مجالس کا سلسلہ سیٹرڈے تک اسی طرح جاری رہے گا مغرب کی نماز کے بعد لیکن اتوار کو چونکہ 8 ربیع الاول ہے اور یوم شہادت امام حسن عسکری ہے 8 ربیع الاول کو اس لیے مجلس شام کو 5 بجے ہوگی جس کے بعد مغرب کی نماز پھر نظر ہے اور پھر پیر کو جشن زہرہ منعقد ہوگا بعد نماز مغرب براہ کرم اس بات کو نوٹ فرمائیے اتوار کی مجلس شام کو 5 بجے ہوگی صلوات پر محمد و آل محمد قبلہ مرزا محمد عباس صاحب ہمارے مولانا تشریف لائے ہیں لندن سے ہندوستان سے ان کا تعلق ہے پہلے بھی ادارے میں تشریف لا چکے ہیں ایران سے فارغ التحصیل ہیں اور مختلف کتابوں کے مصنف بھی ہیں جن میں سے ایک صحیفہ حسینیہ نامی کتاب بھی ہے اور دوسری کتابیں بھی ہیں اور علم اور دین کی خدمت مصروف ہیں میں درخواست کروں قبلہ سے تشریف لائیں زیب منبر ہوں مجلس سے خطاب فرمائیں
مومن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین مولانا سید آغا، شہزادی بیگم، عباسی بیگم، میر اقبال علی خان، تبسم ہاشمی، رفعت فاطمہ خان، مولانا رضا آغا، مولانا باقر آغا، نواب بیگم، سید فدا حسین، شیخ مجاور حسین، سید جعفر حسین، سید عباس حسین کی روح کو ارسال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتوكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الله عز وجل عباده وذكري عباده وذكر علي عباده وذكر الأئمة من ملده عباده ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الوداعی مجالس کا یہ سلسلہ ہے اور ظاہر ہے ہر سال ہماری یہ ثقافت ہے، یہ ادب ہے، یہ طور طریقہ ہے جو ہم نے کسی اور سے نہیں بلکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سیکھا ہے کہ محرم و صفر و ربیع یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں ذکر اہل بیت علیہ السلام کیا جاتا ہے، جس کی ابتدا چاند رات سے ہوتی ہے اور انتہا 8 ربیع الاول۔ گرچہ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جو محدود نہیں ہے ان ایام میں، بلکہ اس کے علاوہ سال میں مختلف مواقع پر ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ذکر اہل بیت اس وجہ سے ہے کیونکہ اس سے مودت کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہم اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں چاہتے سوائے قربا کی مودت کے۔ تو ظاہر ہے یہ مجالس ایک ظاہر کرنے کا طریقہ ہے کہ ہمیں قربا سے مودت ہے۔ اور عزیزان گرامی، وہ لوگ کہ جو مجالس پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ ظاہراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس آیت کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے محبت کے طریقے ہوتے ہیں نا کہ کس طرح سے انسان محبت کا اظہار کرے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نعوذ باللہ مجلس میں نہ جایا جائے، روکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور چیز سے نہیں روک رہا ہے، آیت سے روک رہا ہے، مودت قربا کے اظہار سے روک رہا ہے۔
اور یہ ذکر اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اس ذکر کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، اور یہ وہ بات ہے کہ جو اپنی جانب سے کہی نہیں گئی ہے، بلکہ وہ روایت کہ جسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ عز و جل عبادہ، کہ اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ یہ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ پروردگار عالم کی عبادت ثواب ہے، ذکر اللہ کا عبادت ہے، ذکر اللہ ہے عبادہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ بذکری عبادہ، محمد کا بھی ذکر کرنا عبادت ہے۔ کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بتلائیں گے کہ پروردگار کا کیسے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہا گیا کہ جس طرح اللہ کا ذکر عبادت، اسی طریقے سے ذکر محمد مصطفیٰ عبادت۔ اور پھر اس کے بعد رسول کی حدیث یہاں پر رکتی نہیں ہے، رسول اللہ نے آگے بڑھ کر کہا، جو حدیث ہمارے یہاں مشہور ہے، ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور پھر ہم یہاں پر عام طور سے چپ ہو جاتے ہیں، لیکن روایت اور آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے وَذِكْرُ وَلْدِهِ عِبَادَةٌ، علی کی اولاد یعنی 11 ائمہ طاہرین علیہم السلام میں سے کسی کا بھی ذکر کیا جائے تو وہ عبادت پروردگار ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، یہ اذکار ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ ذکر علی عبادت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اولاد علی کا ذکر رسول کا ذکر ہے۔ وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ذکر علی ہمیں ذکر مصطفیٰ، اور ذکر مصطفیٰ ہمیں ذکر پروردگار کی طرف لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر قرب پروردگار یعنی اللہ تک تمہیں پہنچنا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ حدیث جو ہے وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ خلافت بعد از رسول اللہ کس طرف ہے، کہ اللہ کا ذکر عبادت ہے، رسول کا ذکر عبادت ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ علی کا اور علی کی آل کا ذکر عبادت ہے۔ تو رسول اللہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہی وہ ہیں کہ جو تمہیں مصطفیٰ تک پہنچائیں گے، ذات پروردگار تک پہنچائیں گے۔ تو لہٰذا اگر تمہیں خلافت کو بھی سمجھنا ہے تو یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ بعد از رسول اللہ دیکھیے کن کا ذکر عبادت ہے۔ اصحاب پیغمبروں میں کسی اور کا نام نظر نہیں آتا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جان گرامی، ذکر علی ابن ابی طالب کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ذکر علی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کیا خصوصیات ہیں؟ کہ یہ ذکر وہ ہے کہ جو انسان کی طہارت کا سبب بنتا ہے۔ توجہ کا طالب جان گرامی، اس ذکر سے فائدہ کیا ہے؟ انسان کو طہارت معنوی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے جان گرامی روایتوں میں یہ بات آئی ہے اور ہم نے بھی پڑھا ہے کہ ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیسے طہارت بخشتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدم نے کچھ کلمات حاصل کیے جن کے ذریعے جب توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو لہٰذا وہ کلمات کیا ہیں؟ تو وہ کلمات کچھ اور نہیں ہیں، صرف اسماء محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہے۔ کہ آدم نے پروردگار سے کہا پروردگارا
تو میرے ترک اولا کو بخش دے بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین. تو ظاہر ہے جناب آدم سے عصیان ہوا تھا بمعنی ترک اولا. تو اگر طہارت چاہیے ہے ترک اولا سے تو وہ بھی حاصل ہوگی اسماء پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام سے. ایک صلوات پڑھیں میرا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی یہ وہ اسماء ہیں کہ جو انسان کی طہارت کا سبب بنتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں سب مل کر محمد و آل محمد. اور عزیزان گرامی طہارت کیسی ہے؟ روایت ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اللہ نے فرمایا من نظر الى فضائلہ، کہ جو شخص علی کے فضائل کو دیکھے کتاب کے اندر. مثلا مثال کے طور پر ہماری عادت کیا ہے؟ ہماری عادت یہ ہے کہ مولا علی کے فضائل کہاں پڑھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے عام طور سے مجلس میں آگے تو سن لیا، تو ہمارا زیادہ تر ثواب سماعت سے تعلق رکھتا ہے، سننے سے تعلق رکھتا ہے. پڑھتے تو ہیں لیکن بہت کم شاید وقت دیا جاتا ہے، جو کہ انکریز کرنا چاہیے، بڑھانا چاہیے. کہ حضور نے فرمایا کہ طہارت ذکر علی سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ اگر کوئی شخص کتاب میں فضیلت علی ابن ابی طالب پڑھ رہا ہو تو اللہ اس کے وہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اس نے آنکھوں سے انجام دیے ہیں. یعنی فضیلت پڑھنا آنکھوں سے گناہوں کو پاک کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کانوں سے فضائل علی ابن ابی طالب کو سنے، یعنی ذکر علی کو سنے، تو وہ گناہ کے جو سماعت سے انجام پائے ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی بخش دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے زبان سے بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، تو کہا کہ علی کا ذکر ایسی عبادت ہے کہ زبان سے فضیلت علی بیان کیجئے، وہ سارے گناہ پاک ہو جائیں گے کہ جو انسان نے زبان سے انجام دیے ہیں. ایک صلوات پڑھیں میرا محمد و آل محمد. تو سب سے پہلی خصوصیت اس عبادت کی کیا ہے کہ یہ عبادت سبب طہارت ہے، پاکیزگی کا سبب بنتا ہے. اور دوسری خصوصیت کیا ہے عزیزو اس عبادت کی، اس ذکر علی ابن ابی طالب کی، کہ یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ جو لامحدود ذکر ہے، کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے عزیزو کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. کہ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر زمین میں سارے کے سارے جو درخت ہیں سب کے سب کیا بن جائیں؟ قلم بن جائیں. اور پھر اس کے بعد سمندر سیاہی بن جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور سمندر شامل ہو جائیں، یعنی سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں انک بن جائیں، تو کلمات پروردگار کا احصاء اور جمع بندی نہیں کی جا سکتی ہے. تو عزیزان گرامی توجہ کا طالب ہوں، قلم تمام درخت زمین پر جتنے ہیں سب کے سب قلم بن جائیں. اور یہ آیے قرآن کہہ رہا ہے تو وہ کلمات اللہ کیا ہیں؟ تو وہ کلمات اللہ حضور نے بتلائے ہیں کہ اگر سارے کے سارے درخت قلم بن جائیں، جنات اور انسان لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور سب چاہیں کہ علی کے فضائل کو لکھا جائے، تو جب لکھنے بیٹھیں گے تو عمریں گزر جائیں گی کہ لیکن علی کی فضیلت ختم نہیں ہوگی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا بتلائیے کہ کلمات اللہ کیا ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بعض تفسیروں میں کلمات اللہ سے مراد نعمات پروردگار ہے. ظاہر سی بات ہے انسان اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرے
تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا شروع کرو گے تو تم ان کا احصاء نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے انہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک تفسیر کی گئی ہے کلمات اللہ کی کہ اللہ کی نعمتوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، چونکہ جس چیز پر نظر پڑے گی وہ نعمت پروردگار ہے۔ لیکن عزیزان گرامی یہ ساری نعمتیں خلق کیوں ہوئی؟ اس نعمت کی وجہ سے کہ جو اول نعمت ہے، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ یہی وجہ ہے کہ جب پوچھا گیا کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ قیامت میں تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ توجہ کا طالب ہوں کہ قیامت میں اللہ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ نعمتوں کو اللہ کی تم نے کیسے خرچ کیا، کہاں سے لیا اور کہاں مصرف ان کا کیا۔ تو عزیزان گرامی ایک شخص نے جب یہ تفسیر کی کہ اغیار جو ہیں وہ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے لباس جو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے پوچھا کہ بھئی بولو کیا تفسیر کرتے ہیں؟ تو کہا یہ تفسیر کی جاتی ہے کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، خاص نعمت، نعیم نعمتیں، لیکن الف لام جو آ رہا ہے وہ خاص نعمتیں۔ تو وہ کیا تفسیر کرتے ہیں؟ تو کہا وہ یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹھنڈے پانی کے بارے میں اور اس کے بعد کھجور کے بارے میں اور دیگر نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ مولا نے یہ پوچھا کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی شخص تمہیں بلائے، میزبان تمہیں دعوت دے، اور ہمارے یہاں بھی دعوتیں تو بڑی بڑی ہوتی ہیں نا، اور کھانا کھلانے کے بعد اور پھر اس کے بعد جب وہ آپ کا مہمان چلا جائے تو اب میں زندگی بھر اس سے یہ کہتا رہوں یا کبھی زندگی میں ایک مرتبہ کہوں کہ بھئی میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ کو میں نے کھانا کھلایا تھا، تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی کھلایا تھا ٹھیک بات ہے لیکن احسان کیوں جتلا رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے یہ کہا کہ یہ جب ایک عام انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ نیکی کرنے کے بعد نعمت دینے کے بعد اسے جتلائے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ظاہر سی بات ہے بہت عیب کی بات ہوگی کہ قیامت میں ٹھنڈے پانی کے بارے میں پوچھے یا خرما کے بارے میں پوچھے۔ پھر امام نے فرمایا کہ جو اللہ تاکید کر رہا ہے کہ ہم ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے، تو وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت ہے کہ جسے ولایت امیر المؤمنین اور ائمہ طاہرین کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی یہ وہ نعمت ہے کہ جو تمام نعمت کلمات اللہ میں سے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام، اور ان کا ذکر ظاہر سی بات ہے انتہا کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد جو چیز پیدا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم بالذات ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی نہیں گزرا، لیکن جب اللہ نے یہ کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا فَأَحْبَبْتُ لِكَيْ أُعْرَفَ، اور پھر میں نے یہ چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو ظاہر ہے فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، اللہ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا۔ وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اول مخلوق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس سے پہلے کیا تھا؟ صرف اور صرف خدائیت تھی، اللہ ہی اللہ تھا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ ذات میں اپنے قدیم ہے، تو جتنا ذکر اللہ کا کیا جائے کوئی حد اس کے اندر نہیں پائی جاتی، لیکن اس کے بعد جب اللہ نے انہیں اپنے نور سے خلق کیا تو اشیاء میں مخلوقات کی نسبت اہل بیت اطہار قدیم ترین ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہی وجہ ہے کہ چونکہ ان کا ذکر قدیم ہے اسی لیے ان کا احسان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ جب ذکر اہل بیت اطہار قدیم ہے تو اس کا ذکر صرف اور صرف ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا۔ ہم سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتلائیے کہ محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین رسول اللہ کا تو نام ہے، لیکن دیگر ائمہ کا نام قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے؟ عزیزان گرامی ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں، پلٹ کر سوال پر سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیے کہ نام کیوں نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے وہ اسماء ہیں کہ کیونکہ یہ قدیم ہے بعد از خدا، تو لہٰذا اللہ نے ان کے اسماء کو دیگر کتب میں بھی بیان کیا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ اور اگر قرآن میں ائمہ طاہرین کا نام نہیں آیا تو اس کا ایک فلسفہ ہے
ایک شخص آئے اور آنے کے بعد مولا سے پوچھتا ہے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ بھئی جو اختلاف ہے امت محمدی میں یہی ہے نا کہ رسول اللہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نام لکھ دیتا ہے طاہرین کا، یہی کہا جاتا ہے نا، تو معاملہ ہی حل ہو جاتا، اختلاف کوئی نہ ہوتا۔ تو امام نے یہ فرمایا کہ دیکھو اولاً قرآن مجید مختصر ہے، کوڈ ورڈ ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو تفصیل سے نہیں بیان کیا، توجہ کا طالب، اس لیے نہیں بیان کیا چونکہ اختصار مطلوب پروردگار ہے۔ تو جس طرح اللہ نے کہا نماز پڑھو، جیسے کہا روزہ رکھو، تو یہ حکم نماز اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے، لیکن نماز کیسے پڑھیں گے اوقات بھی بتلا دیے ہیں من جملہ، لیکن اگر نماز پڑھنی ہو تو رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجود میں کیا پڑھنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، یہ کس نے بتایا؟ 5ویں امام فرما رہے ہیں یہ فرمایا بتلایا رسول اللہ نے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تعارف کروا دیا، کبھی کہا اولی الامر، کبھی کہا قربا، کبھی کہا عترت، کبھی کہا اہل بیت۔ تو جب یہ نام ظاہر سی بات ہے صفات کے ذریعے لے لیے تو تعین جس طرح نماز کی رکعتوں کا رسول اللہ نے کیا، اسی طریقے سے خلفاء کا تعین رسول اللہ کر کے گئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اجان گرامی اگر نام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رکھ بھی دیتا تو معاملہ حل نہیں ہونا تھا۔ توجہ کا طالب ہوگا، کوئی یہ کہے آپ سے کہ ائمہ کے سارے کے نام ہو جاتے قرآن میں تو مسئلہ حل ہو جاتا، امت میں اختلاف نہ ہوتا، یہ سرے سے یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا نام قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے کہا محمدن رسول اللہ، اس سے واضح کیا بات ہے کہ اللہ نے کہا محمد کون ہے؟ اللہ کے فرشتہ ہیں۔ کتنے لوگ مانتے ہیں؟ آج بھی میجورٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اور اسی طریقے سے اگر ائمہ کا نام رکھ دیتے تو جان گرامی جب انسان تاریخ میں ہمیں ملتا ہے صفات چوری کر سکتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے نام بھی محمد و آل محمد کے نام پر رکھ کر کہتا کہ وہ خلیفہ جن کا نام علی قرآن میں آئے وہ اس سے مراد یہ نہیں بلکہ ہماری اولاد ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ جس طرح صفات کو جب رسول اللہ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب صدیق اکبر ہیں تو انہوں نے کسی کا نام اور بھی صدیق رکھ دیا، جب کہا صدیقہ ہیں تو انہوں نے کسی اور کا نام صدیق رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد بہت ساری حدیثیں آپ جانتے ہیں۔ تو یہ معاملہ نام سے حل نہ ہو پاتا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں امتحان رکھا ہے ہمارا کہ ہم صفات بتلائیں گے، اور صفات ڈھونڈتے ہوئے چونکہ رسول اللہ نے گاہ بگاہ ہر جگہ اپنی زندگی میں ان کا تعارف کروایا ہے۔ تو صادقین جب کہیں تو دیکھو صداقت کس میں پائی جاتی ہے؟ جب کہیں کہ مثلا مثال کے طور پر وہ کہ جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو دیکھو کس نے رکوع میں زکوٰۃ دی، اور اگر بعد میں کچھ لوگ زکوٰۃ دے بھی رکوع میں تو اس کی طرف جاؤ کہ جس نے سب سے پہلے رکوع میں زکوٰۃ دی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی علی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر لامتناہی ہے، ختم نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ قدیم ہے بعد از پروردگار۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مختلف کتابوں میں کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کا نام تورات میں جو آیا ہے طابہ یا طیب بھی ملتا ہے، فارقلیتا بھی ملتا ہے، علی ابن ابی طالب کا نام جو ہے ایلیا تاریخ میں ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ متواتر روایات ہیں کہ کچھ اشخاص آئے، اور پہلے ہی آپ کی بات خدمت میں عرض کر دوں کہ تورات انجیل یوحنا میں یہ بات ہے کہ کچھ یہود نے کس سے پوچھا؟ جناب یحییٰ نبی پروردگار سے پوچھا کہ کیا آپ مسیح ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں مسیح نہیں ہوں۔ تو کہا کیا آپ خدا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خدا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا، کون پوچھ رہے ہیں؟ یہودی۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یحییٰ سے۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ پہلا سوال کیا آپ مسیح ہیں کہ جو نجات دینے والا ہے؟ تو یحییٰ نے کہا میں مسیح نہیں ہوں۔ تو کہا کیا آپ پیغمبر ہیں آخر الزمان والے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں پیغمبر نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد پوچھا کیا آپ ایلیاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایلیاں نہیں ہوں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ ایلیا یا ایلیا جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے یہ کون ہے؟
تو ظاہر ہے کوئی اور تفسیر ہمیں نہیں نظر آتی، چونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایلیا سے مراد ذات پروردگار ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہود جناب عیسیٰ کو تو پروردگار نہیں کہتے ہیں نا، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایلیا ہیں تو اس سے مراد ذات پروردگار نہیں بلکہ اخو الرسول علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ اختصاص میں شیخ مفید نے بھی لکھی ہے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جو قرآن مجید میں ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یا یہ فرمایا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ توریت جو میرے پاس ہے، جناب عیسیٰ نے یہ کہا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد آنے والا جو پیغمبر ہے اس کا نام احمد ہے۔ احمد محمد کے معنی ظاہر سی بات یہ ہے کہ وہ کہ جو ستودہ ہے، یعنی جس کی زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محمود ہے اور ذات محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ محمد ہے۔ اللہ قابل تعریف ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محمد ہیں، چونکہ ستودہ ہیں، قابل تعریف ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور احمد کے کیا معنی ہے؟ احمد کے معنی یہ ہے کہ جو بہت زیادہ جس کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے نا، یہ احمد۔ تو وہ آیا یہودی اور آنے کے بعد رسول اللہ سے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ یہ بتلائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ انجیل میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، آپ کی بارے میں بشارت دی ہے اور قرآن مجید اس کی تائید کرتا ہے، میں سننا چاہتا ہوں کہ تورات میں کہاں پر اللہ نے آپ کا اور پنجتن کا نام لیا ہے؟ توجہ کا طالب ہے۔ تو یہ وہ مقام تھا کہ یہاں پر رسول اللہ نے کہا کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ قرآن مجید کی آیت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ کہاں پر ہے؟ تورات میں ہے اور انجیل میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے بتایا ہمارے نام جاننا چاہتے ہو پنجتن پاک علیہ السلام کے؟ تو کہا ہمارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام طابہ تورات میں رکھا ہے، اور علی کا نام ایلیا رکھا ہے تورات میں، اور پھر اس کے بعد حسن کا نام اور حسین کا نام شبر یا شبر و شبیر جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ روایت شیخ مفید کی کہتی ہے کہ صرف ائمہ کا نہیں بلکہ فاطمہ الزہرا کا بھی نام ہے۔ اس روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے کہا میری بیٹی فاطمہ کا نام ہلیون تورات میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو پھر اس یہودی کو روکا اور روکنے کے بعد کہا بتلا کیا یہ نام ہے نہیں تیری کتاب میں؟ تو اس نے کہا ہاں صدقت یا رسول اللہ، آپ نے صحیح بات کہی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول کے دور میں بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا علی آئے اور آنے کے بعد ایک راہب آیا تھا، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا تو میرے مولا نے فرمایا کہ اسمی فی التوراۃ الیا، توریت میں میرا نام کیا ہے؟ الیا ہے، الیا، الف لام اور یہ اور یا، اور پھر انجیل ایلیا، میرے مولا نے کہا انجیل میں میرا نام کیا ہے؟ ایلیا۔ وعند والدی علی، اور میرے باپ کے نزدیک میرے والد کے نزدیک میرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ وعند امی حیدرہ، اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب مل کر صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد۔ تو جانے گرامی الیا ہو یا ایلیا ہو، یہ دونوں نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ رسول اللہ کے کیا نام ہے؟ طابہ، اور ایک روایت کے مطابق طیب، اور ایک روایت کے مطابق فارقلیتا۔ فارقلیتا بھی جو عام یا فارقلیت کہا جاتا ہے، یہ اسماء محمد و آل محمد علیہ السلام ہے کہ جو اللہ نے دیگر کتب میں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل
والقرآن. اور یہی وجہ ہے جان گرامی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام اتنے بابرکت نام ہیں کہ انہیں وسیلہ قرار دیا. جناب آدم کی توبہ نہیں بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ تعلیم اسماء ائمہ طاہرین اور پنجتن یہ طریقہ کار ہوتا تھا اور یہ تعلیم دی جاتی تھی. اسماء تعلیم دیے جاتے تھے. جیسے بچوں کو سکھاتے ہیں نا، کہو بیٹا اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. یہ تو بیسک تعلیم شاید ہمارے ذہن میں ہو کہ بھئی چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ اتنی بڑی بات ہے کہ پروردگار خصوصی مواقع میں پنجتن پاک کے نام سکھلاتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب کاف ہا یا عین صاد والی بات جو ہے قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی تو ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا درس دے رہی تھی، کیونکہ کوفے میں درس دیا کرتی تھی. تو کاف ہا یا عین صاد، تو مولا علی نے رک کر کہا بیٹی جانتی ہیں کہ اس آیت کا کس طرف اشارہ ہے؟ تو کہا کاف سے کربلا، ہا سے جو ہے ہلاکت، یا سے یزید ملعون، عین سے آتش، صاد سے صبر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. پھر اس کے بعد روایتوں میں ملتا ہے اور مولا امام زمانہ علیہ السلام نے یہ بات مولا سے نقل ہوئی ہے، آپ کے صحابی نے نقل کیا کہ جناب زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی. توجہ کا طالب، اب یہ اسماء کی اہمیت کو دیکھیے گا کہ درخواست کی اور یہ کہا کہ مجھے اسماء پنجتن کی تعلیم تو فرما. تو عزیزان گرامی، اور یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی تفسیر کافہ یا عین صاد میں آتا ہے. تو جناب جبرائیل امین آئے اور جناب زکریا سے کہا کہو محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. تو جناب زکریا نے دہرایا محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. کون کہلوا رہا ہے؟ جناب جبرائیل. تو جان گرامی یہ کس کا ورد ہے؟ یہ اسماء ورد زبان انبیاء علیہ السلام ہے. تو اب وہ کہتے تھے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. اور روایت یہ کہتی ہے جو امام زمانہ علیہ السلام سے ہے کہ بار بار وہ یہ نام کو دہراتے جاتے تھے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہوا کہ جب وہ محمد، علی، فاطمہ، حسن تک نام لیتے تھے تو سارے کے ساری مشکلات دور ہو جاتی تھی، ہم و غم دور ہو جاتا تھا. یعنی ان نام کی برکت، اسماء کی برکت یہ ہے کہ جب پیغمبران الہی ونجلا کر، وہ روایت یہ کہتی ہے کہ جناب زکریا جب محمد، علی، فاطمہ، حسن تک ان اسماء کا ذکر کرتے تو ساری مشکلات ان کی حل ہو جاتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب اور اسماء پنجتن صرف اور صرف ہمارے لیے مشکل کشائی نہیں کرتے ہیں، بلکہ پیغمبران الہی جب اپنی مشکل کشائی چاہتے ہیں تو متمسک ہوتے ہیں اور ان ناموں کو اپنا وسیلہ قرار دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں میرا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ونجلا کربو، ان کا کرب ظاہر سی بات ہے ختم ہو جاتا تھا. لیکن جناب زکریا نے اب یہ سوال کیا کس سے؟ جناب جبرائیل سے کہ اے جبرائیل یہ 5 نام تو آپ نے سکھائے ہیں، جب میں یہ 4 نام لیتا ہوں تو یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جب 5واں نام لیتا ہوں تو ایک مرتبہ مجھ میں حزن آ جاتا ہے، اور ایسا حزن کہ جس کی وجہ سے میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. توجہ کا طالب. اور یہی کہا گیا ہے کہ نام حسین میں اتنا درد ہے، الحسین عبرت کل مومن، کہ حسین نام لیا جائے تو جو مومن ہے اس کی آنکھیں نم ہو جائیں گے. جان گرامی مصائب کی طرف نہیں آیا میں ابھی، لیکن جبرائیل کے سامنے یہ نام رکھا، کہا بتاؤ مجھے اے جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ میں جیسے ہی حسین کہتا ہوں تو فوراً گریہ ہو جاتا ہے، غم آ جاتا ہے. تو جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا اور یہ کلمات، یہ حروف نازل کیے جناب زکریا پر، کافہ یا عین صاد، کہ کربلا کی طرف اشارہ ہے. اور مولا نے فرمایا کہ جب شہادت حسین کے بارے میں پتا چلا جناب زکریا کو تو مسجد کے دروازوں کو بند کر کے جناب زکریا 3 دن تک روتے رہے. تو جناب گرامی ایک جملہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص بدعت کہتا ہے اور اعتراض کرے ذکر حسین کے کرنے پر، مصائب حسین کے رونے پر، تو اس سے کہے کہ جائے اور جا کر دیکھے
کہ ذکر حسین، مصائب حسین کی وہ عظمت ہے کہ مرثیہ پڑھوانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور مرثیہ کاف ہا یا عین کی صورت میں پڑھنے والے جناب جبرائیل امین ہے، اور اس مرثیے پر گریہ کرنے والے کوئی نہیں، جناب زکریا علیہ السلام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مختلف کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کروایا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ تعارف جناب آدم پر ہی رک گیا ہو۔ جناب آدم نے اپنے بعد والوں کو، جناب نوح کو، جناب نوح نے جناب ابراہیم کو، جناب ابراہیم نے ذبح عظیم کے تذکرے میں اپنی آل کو، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا آیا، یہ امانتیں ظاہر سی باتیں منتقل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے بتلایا کہ میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو رسول اللہ نے بھی ذکر علی ابن ابی طالب گاہ بگاہ کی، اور یہ بتلا دیا، کہہ دیا کہ دیکھو ذکر علی ابن ابی طالب کرتے رہو، لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، کہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اور عزیزو، یہ ذکر اہل بیت اطہار، جیسے میں نے کہا کہ وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جو اولاد علی سے ہیں، ان کا بھی ذکر ہم پر واجب ہے، اور ان کا بھی ذکر عبادت ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دین برحق ہمیں سکھاتے ہیں، اصل دین ہمیں سکھاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ بات واضح ہے کہ اگر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کربلا میں نہ ہوتے اور یزید کے مقابلے میں نہ کھڑے ہوتے تو اسلام کا نام ختم نہیں ہوتا صرف اور صرف، بلکہ جتنے پیغمبروں نے محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ اور خاتم تک، وہ سب کی سب پامال ہو جاتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے ایک جملہ کہا ہے کہ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ، اسلام پر سلام ہو، اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةِ بِرَاعٍ مِثْلَ یزید، کہ اسلام کو خیر بات کہنا ہوگا اگر کوئی بیعت کر لے یزید ابن معاویہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے جان گرامی، مولا نے بتلا دیا کہ میں جو یہ قربانیاں دینے کے لیے جا رہا ہوں، اکبر کی قربانی دینے جا رہا ہوں، اصغر کی قربانی دینے جا رہا ہوں، جان گرامی سب کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، ہر ایک شخص کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، اقربا پیارے ہوتے ہیں، توجہ کا طالبان جان گرامی۔ لیکن جب مشن اہم ہو تو ظاہر ہے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون ہے، چونکہ مشن اسلام ہے، دین کی بقا اہم ہے۔ اور یہی عزیزان گرامی اس خاندان کا طریقہ کار ہے، یہی کام جناب ابو طالب نے کیا تھا کہ نصرت محمد مصطفیٰ کے لیے ساری کی ساری قربانیاں دی، اور شعب ابی طالب میں رہے جناب ابو طالب، وہی زحمتیں علی ابن ابی طالب نے اٹھائیں کہ رسول اللہ کی حفاظت کرنا ہے تو شب ہجرت ہو یا کوئی اور مقام ہو، علی ابن ابی طالب نے ہر جگہ جاں فشانی کی، اور یہی انداز امام حسن میں ملتا ہے، اور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اور عزیزو، یہ بات یاد رکھیے گا کہ کربلا میں جو 72 شہید ہیں وہ کس کی قربانیاں ہیں؟ وہ آل علی کی قربانیاں ہیں۔ یہ جو 72 شہید ہیں نا، یہ کون ہیں؟ یہ سب کے سب علی ابن ابی طالب کی آل سے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں کہوں کہ آل ابو طالب علیہ السلام ہیں، کہ کربلا میں جو شہید ہوا ہے ہاشمی ہے، 72 جن کی تعداد ہے، وہ سب کے سب قربانیاں اسی خاندان ابو طالب علیہ السلام سے ہے۔ ہاں جناب گرامی، وہ جذبہ کہ جو ابو طالب میں تھا، وہی جذبہ علی ابن ابی طالب، وہی جذبہ امام حسین، اور وہی جذبہ ہمیں نظر آتا ہے حسین کے لال شبیہ پیغمبر علی الاکبر میں۔ جناب گرامی، علی الاکبر میں وہی جذبہ ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ میرے مولا حسین کو ایک مرتبہ غنودگی آئی، اور عالم غنودگی میں خواب میں یہ کہتے ہوئے مولا نے سنا کہ القوم یسیرون والمنایا یسیر الیہم، کہ یہ قوم جا رہی ہے اور ان کے پیچھے موت ساتھ چل رہی ہے سایہ بن کر۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئے حسین تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر نے پوچھا بابا کیا بات ہے؟
تو کہا بیٹا میں نے ابھی کسی کو منادی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ قوم جا رہی ہے اور پیچھے موت سایہ بن کے ان کے جا رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ جانے گرامی جملہ سنیے گا، پوتے ہیں نا علی الاکبر، کس کے؟ علی ابن ابی طالب کے۔ کہا بابا ہم حق پر تو ہیں۔ تو مولا نے کہا اس میں کوئی شک کی بات ہے نہیں کہ ہم حق پر نہ ہو، ظاہر ہے ہم حق پر نہ ہو تو کون حق پر ہوگا۔ تو عزیزو وہی جملہ کہا کہ جو حیدر کرار نے کہا فواللہ لا ابالی دخلت الی الموت او خرج الموت الیہ، کہ اگر ہم حق پر ہیں، جب حق پر ہیں تو کوئی مجھ پر فرق نہیں پڑتا کہ میں موت پر گر جاؤں یا موت مجھ پر آ کر گر جائے۔ تو آجان گرامی وہی حیدر کرار کے پوتے علی الاکبر نے یہی جملہ کہا کہ بابا مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میں موت پر گروں یا موت مجھ پر آنچ پڑے۔ آجان گرامی مجھ سے کہا گیا کہ شبیہ پیغمبر کا ذکر کروں۔ عزیزو یہ وہ علی الاکبر ہیں کہ بعض روایات کے مطابق ہاشمی شہیدوں میں سب سے پہلے شہید تھے کربلا کے میدان میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے یہ کہا تھا کہ اے علی الاکبر صبح عاشور نمودار ہو گئی ہے، کوئی اذان نہیں دے گا سوائے علی الاکبر کے۔ عزیزو پوچھا گیا یبن رسول اللہ کیا وجہ ہے علی اکبر سے اذان دلوا رہے ہیں؟ تو کہا علی اکبر شبیہ رسول اللہ ہے، آپ کا لہجہ یعنی اگر اللہ اکبر کہیں گے تو ویسے کہیں گے جیسے رسول اللہ نے کہا تھا، اور امت میں جن لوگوں نے رسول اللہ کی اذان سنی ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ خاندان عطرت محمد ہے۔ اذان گرامی مولا نے اذان دلوائی، نماز پڑھی، لیکن عمر سعد نے کیا کیا؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ چلہ تمان میں تیر کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد جو چھوڑا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں تیر چلے، اور عمر سعد نے کہا گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر حسین کی جانب میں نے پھینکا ہے، اجرکم اللہ۔ اذان گرامی شہادتیں ہو رہی تھی، ایک مرتبہ علی الاکبر آئے اور بابا کے سامنے کھڑے ہوئے، اور عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ علی اکبر کو بھی یہ پتا تھا کہ بابا کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، اپنی جگہ کو وہاں پر رکھیں کربلا کے میدان میں، کہ آپ کا بیٹا آئے اور آپ سے کہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے۔ یہ سوال ہی بڑا عجیب ہے کہ باپ اولاد کو اجازت دے تو کیسے دے؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے سر سے پیر تک دیکھا، دیکھ کر کہا جاؤ زینب سے اور ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ عزیزو اکبر آئے اور آنے کے بعد کہا اماں اجازت دیجئے، بابا یکو تنہا ہے، حل من ناصر کے صدا بلند ہو چکی ہے۔ تو عزیزو مجھے پتا نہیں کہ کس طرح سے اجازت ملی، لیکن لکھنے والوں نے یہ ضرور لکھا ہے کہ جب اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تو خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، ایک بی بی باہر آتی تھی اور اکبر کو اندر کھینچ کر لے جاتی تھی۔ اور یہ ایک دو مرتبہ نہیں ہوا ہے، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور زمین پر گرا۔ عزیزان گرامی شبیہ پیغمبر ہیں، ہر بی بی کبھی سکینہ زیارت کر رہی ہیں، کبھی رقیہ زیارت کر رہی ہیں، کبھی رباب اور کبھی دیگر بیویاں۔ عزیزو خدا حافظی کر کے آئے، اور راوی یہ کہتا ہے کہ جیسے مولا کے پاس آئے تو کہا بابا میں نے اجازت لے لی ہے۔ مولا نے بڑی حسرت سے سر سے پیر تک اکبر کو دیکھا اور کہا جاؤ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ عزیزو اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد مقتل کی طرف چل رہے ہیں۔ اب گھوڑے کو دوڑاتے جاتے ہیں، لیکن اکبر محسوس کر رہے ہیں کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ عزیزو جیسے جیسے گھوڑا دوڑایا آہٹ بڑھتی گئی۔ ایک مرتبہ گھوڑے کو گھمایا، کیا دیکھا کہ ایک جوان بیٹے نے دیکھا کہ حسین بابا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور چل نہیں رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ آنے کے بعد کہا بابا اب اندازہ لگائیے کہ اکبر کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے کہ بوڑھا باپ کبھی گر رہا ہے کبھی اٹھ رہا ہے۔ کہا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، اب پھر یہ کیوں زحمت فرما رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ کہا اے اکبر کیا تمہیں جواب دوں، بس یہ کہوں گا اے کاش تیرا ایک اکبر جیسا بیٹا ہوتا اور تجھے پتا چلتا کہ حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ کہا جاؤ خدا حافظ۔ اب یہاں پر میرے مولا حسین نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی،
کہا اللہم پروردگارہ گواہ رہنا، کن انت الشہید علیہم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، اب تیری جانب قربانی کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو رسول اللہ سے صورت اور سیرت اور گفتار میں بہت زیادہ شبیہ ہے۔ اور پھر میرے مولا نے کہا جب بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی زیارت کریں، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول کو حسین سے کتنا پیار، اور حسین کو رسول سے اور رسول کو حسین سے کتنا پیار، کہ جب جب دیدار مصطفیٰ چاہتے تھے حسین تو علی اکبر کو بلا کر دیکھ لیتے تھے، کیونکہ شبیہ ترین فرد حسین کی آل میں رسول اللہ سے علی الاکبر۔ اذان گرامی کہا جاؤ خدا حافظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ کیا، کہا بہت بڑی قربانی پیش کر رہا ہوں۔ اب بعض راوی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب لیلا نے بڑی بیتابی کی، جناب فضہ نے خبر پہنچائی، تو ایک مرتبہ کہا کہو لیلا سے کہ دعا کرے، چونکہ ماں کی دعا پروردگار قبول کرتا ہے، شاید دیدار مصطفیٰ پھر سے ہو جائے، میں اپنے بیٹے اکبر کو دیکھ لوں۔ عزیزان گرامی، روایت یہ کہتی ہے کہ جناب لیلا نے دعا کی، اور علی الاکبر اس ماں کی دعا سے تو میں تو یہی کہوں گا کہ واپس آئے، اور آنے کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ بابا کے سامنے سروں کو جھکا کر کھڑے ہوئے اور کہا بابا العطش قتلنی، کہ پیاس مارے ڈال رہی ہے، وثقل الحدید اجہدنی، اور یہ جو میں نے زرہ پہن رکھی ہے، یہ جو لوہا میں نے پہن رکھا ہے کربلا کی اس گرمی میں، یہ مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا، ایک سوال آب علی اصغر نے کیا تھا بے زبانی میں، لیکن ایک سوال آب علی الاکبر کر رہے ہیں، کہا بابا کچھ پانی ہو مل سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر رک کر میں کہوں گا آپ کی اولاد کچھ مانگ لے آپ سے، آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، بیٹے نے مانگا ہے تو میں لا کر دوں، مہیا کروں۔ ہائے حسین کی مظلومیت، اکبر نے کوئی بڑی چیز نہیں مانگی، وہ پانی مانگا جو جانور پی رہے تھے، لیکن میرا مولا حسین کرے تو کیا کرے۔ ایک مرتبہ کہا اے اکبر جانتے ہو پانی تو نہیں، اپنی زبان کو میری زبان پر رکھ دو۔ راوی یہ کہتا ہے جیسے ہی اکبر نے سنا، زبان کو زبان پر رکھا، لیکن فوراً کھینچ لیا، کھینچ کر کہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خوش ہے۔ انگوٹھی اتاری، مولا نے زبان پر رکھی، کہا اکبر جاؤ خدا حافظ، حوض کوثر پر جام آب لے کر رسول اللہ استقبال کے لیے تمہارے تیار ہیں۔ عزیزان گرامی، علی الاکبر گئے، وہ جنگ کی کہ کشتوں کے پشتے لگائے، اور عزیزو ناجمع مردانہ طریقے سے راوی یہ کہتا ہے کہ ایک شخص کمین گاہ میں چھپ گیا۔ اب علی اکبر تیزی سے گھوڑا دوڑا رہے ہیں، اب اندازہ لگائیے گا، تصور کیجئے گا اپنے ذہن میں کہ جنگ میں ہے اور دشمن میں یہ ہمت نہیں کہ سامنے آ کر حملہ کرے، تو چھپ کر جب اکبر گھوڑا دوڑا رہے تھے تو ایک مرتبہ یہ لعین نیزہ لے کر فوراً سامنے آیا اور سینہ اکبر پر ایسا نیزہ مارا کہ اکبر پشت فرس پر سنبھل نہ سکے۔ ایک مرتبہ ایک روایت میں ملتا ہے زمین کربلا پر نہیں آئے، تلوار چھوٹ گئی، اپنے آپ کو گھوڑے کے جسم پر ڈال دیا، سر پر ڈال دیا، اور گھوڑا بڑا پریشان ہوتا ہوا لشکر میں بھاگنے لگا، تو ہر لشکر والے سے جس ٹولی سے اکبر کا گھوڑا گزرتا سب ضربتیں لگاتے، اور اسی لیے راوی نے لکھا ہے فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا، اکبر پر اتنی تلواریں لگائی گئیں کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کہا السلام علیکہ یا بتا، بابا یہ منظر دیکھنے والا نہیں آئے، دور سے سلام لیجئے۔ عزیز و حسین چلے، کہا اکبر آواز دو، اندھیرا چھا گیا ہے، بوڑھے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ آواز کے سہارے پہنچے، علی اکبر کے سر کو زانوں پر رکھا۔ عزیزو یاد ہے نا کہ جب حر کے فرزند گرے تھے تو حر سے پہلے میرا مولا حسین پہنچ گیا، لیکن اکبر کے وقت کوئی نہیں ہے کہ جو حسین کو تسلی دے۔ حسین نے سر اکبر کو زانوں پر رکھا، اور رکھنے کے بعد دیکھا کہ بیٹا کراہ رہا ہے،
تو سارے زخم تو بابا نے دیکھے، لیکن اکبر نے کہا زخم جگر میں نہ دکھاؤں گا۔ ہاتھ کو سینے پر رکھا، کراہ رہے ہیں۔ مولا سمجھ گئے، کہا اکبر کیا ہے، ذرا ہاتھ کو تو ہٹانے دو۔ اب جو ہٹایا ہاتھ تو کیا دیکھا، برچی کی آنی ہے۔ ظاہر ہے برچی، ایک انسان کے جسم میں کانٹا چلا جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ اب تصور کیجئے گا کہ اکبر کے سینے میں برچی کی آنی ہے اور علی اکبر کو کیا تکلیف ہوگی۔ میرے مولا نے کہا کہ اس کو نکالنے دو۔ ایک مرتبہ آستینوں کو پلٹا میرے مولا نے۔ میں کہوں گا اے حیدر کرار، خیبر کا در اکھاڑنا آسان ہے، آئیے حسین کو دیکھیے۔ ایک مرتبہ یا علی مدد کہہ کر اب جو نیزے کی آنی کو نکالا میرے مولا نے۔ علی اکبر زندہ نہ رہ پائے، دار فانی سے کوچ کر گئے۔ عزیزو ایک مرتبہ میرے مولا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اٹھا نہیں پاتے۔ ایک مرتبہ لاشے کو زمین پر ڈالا، ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا اور کہا اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، حسین مدد کو بلا رہا ہے، کیونکہ ایک بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ذکر قلیل کو مجھ سے اس آمین سے قبول فرما۔ پروردگارہ ذکر کے صدقے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے ہماری اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ جو ہم میں پریشان حال ہیں، جس قسم کی پریشانی ہو، بتصدق ذکر علی اکبر اور اہل بیت علیہ السلام، پروردگارہ ہماری پریشانی کو دور فرما۔ بار الہا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ بار الہا جو بیمار ہیں، جس قسم کی بھی بیماری ہو، پروردگارہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ منتقم خون حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب ہمارے آقا مولا ظہور فرمائے تو اس قابل بنا کہ آپ کے اعوان و انصار میں شامل رہیں۔ ماتم حسین یا حسین۔ میرا سحری والا اکبر، میرا سحری والا اکبر اکبر، میرا سحری والا اکبر اکبر، میرا سحری والا اکبر اکبر، میرا سحری والا اکبر۔ زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحری والا اکبر اکبر، میرا سحری والا اکبر۔ زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحری والا اکبر اکبر، میرا سحری والا اکبر اکبر، لاش اکبر بے شاہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقات علی اکبر، آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں
اکبر تو ہے گڑیے جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخسات مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر 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 میرا اکبر اکبر جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے بھی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جھیلے بھی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر 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 بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا رو کے سگرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر 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 جب سے آواز تو نے دی بیٹا تب سے ایک پل نہ چین پایا ہوں تیرے لاشے تلک علی اکبر چل کے گھٹنوں کے بل میں آیا ہوں بیٹا خود کو اٹھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر 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 زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر 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 کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پہ ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پہ زینب کا خون خاکے زینب کا خون خاکے شفا
گیا اکبر کالا حسین کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کالا حسین کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کالا حسین کی ابا تک پہنچ گیا لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم ظالم کا ہاتھ میری ظالم کا ہاتھ میری ردا تک پہنچ گیا اکبر کالا حسین کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کالا حسین کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کالا حسین کی ابا تک پہنچ گیا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا گرتا ہوا حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا اکبر کالا حسین کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کالا حسین کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کالا حسین کی ابا تک پہنچ گیا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا گرتا ہوا حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا اکبر کالا حسین کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کالا حسین کی ابا تک پہنچ گیا کالا حسین کی ابا تک پہنچ گیا سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ لئی سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ لئی دیکھو حسین اپنی دیکھو حسین اپنی قضا تک پہنچ گیا اکبر کالا حسین کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کالا حسین کی ابا تک پہنچ گیا